السلام علیکم۔ ان کے قریب ہے۔ انسان کے قریب دو چیز ہے، ایک تو ایمان، ایک کفر۔ جہاں ایمان ہے وہاں کفر نہیں ہے، جہاں کفر ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ یعنی جو ایمان کو ایکسیپٹ کرے گا ان کے قریب کفر آ نہیں سکتا، اور جو کفر کو ایکسیپٹ کرے گا ان کو قریب ایمان آ نہیں سکتا۔ اسی لیے رب تعالیٰ جو ایمان جو قریب رکھا، جو ایمان سب سے زیادہ قریب ہے وہ نبی کی محبت ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اسی لیے انسان کے اندر جو چیز زیادہ قریب ہے انسان کے لیے، وہ چیز رب تعالیٰ نے قریب رکھا ہے۔ جیسے ہم کو ضرورت ہے کپڑا سے زیادہ ہم جو کھاتے ہیں غذا وہ ضروری ہے، سب سے زیادہ کپڑے سے زیادہ غذا ضروری ہے، غذا سے زیادہ پانی ضروری ہے، سب سے زیادہ پانی سے زیادہ ہوا ضروری ہے۔ یعنی ہوا سانس اگر لو، اگر سانس نہ چھوڑو تو انسان مر جاتی ہے۔ یعنی روح تو امر ہے لیکن روح ساتھ نہیں دیتا۔ جب ان کے قریب اتنی قریب ہے جب ان کو لےو اور نہ چھوڑ پاؤ گی تو انسان مر جاتی ہے۔ اس ٹائم روح ساتھ نہیں دیتا، روح باہر نکل جاتی ہے، روح امر ہے۔ اسی طرح ایمان نبی کی محبت ہے۔ نبی کو اگر قریب جو نہ مانے، نبی کو اگر قریب کوئی نہ اگر مانے تو ان کے جسم سے روح ایمان نکل جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ مومن ہی ایکسیپٹ کرے گا، مومن ہی مانے گا، مومن جو ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوں گے۔ جو مومن ہے وہ ایمان والا بھی ہوں گے، جو نہیں مانیں گے وہ ایمان والا بھی نہیں ہوگا، نہ مومن ہوگا، وہ کفر کریں گے۔ تو جان سے زیادہ نبی قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے نبی۔ جب اگر نبی کو اگر قریب نہ مانو گے تو ایمان جسم کے اندر ایمان ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو حاضر و ناظر، یعنی نبی کو حاضر ماننا پڑے گا، ناظر ماننا پڑے گا۔ اس کو اگر انکار کرو گے تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ ہم سنی، حنفی، بریلوی جو کچھ عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے مطابق، حدیث، قرآن، اجماع، قیاس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہمارا ایمان ہے۔ حاضر 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 دل میں جام بو ناجر دو جہاں میں وہ پردہ ہے ان کے ہاتھ میں، جلوہ ہے ان کے ہاتھ میں، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی۔ اب اس کو غور کرو، کون حاضر و ناظر نہیں مانتا؟ جانوں سے زیادہ نبی کو جو قریب مانا تو ان کی ایمان سلامت ہے، اور جو قریب نہیں مانا تو ان کی ایمان کفر میں بدل گیا۔ یعنی زندہ تو ہے لیکن مردہ ہے۔ ہمارے نزدیک زندہ وہ ہے جو نبی کی وفادار ہے، اور مردہ وہ ہے جو نبی کی غدار ہے۔ چاہے وہ تخت تاج پر بیٹھے، چاہے ان کے پاس کتنی اربوں ڈالر کی کیوں نہ ہو، وہ شخص مردہ ہے جو نبی کی وفادار نہ ہو۔ یعنی ایمان جب شریر سے اندر ایمان جب ہے نہیں تو وہ شخص مردہ ہے، تو دنیا میں بھی ہو اور مرنے کے بعد بھی ہو۔ مرنے کے بعد تو ماننا ہی پڑے گا۔ اس کا مثال ایسی ہے، جب ہم اسکول میں پیپر کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی پریکشا دینے کے لیے جاتی ہے، اس سے پہلے ماسٹر ہم کو سکھا دیتا ہے۔ یعنی جب پیپر کرتے ہیں، اگر اس ٹائم پیپر کرنے کے بعد، لکھنے کے بعد جمع کر دیا پیپر کو، اس کے بعد اگر کچھ یاد آ جائے تو میں نے 2-5 جملہ غلط لکھا، ابھی باہر آیا میرے یاد آ گیا، کیا اس وقت وہ چیز مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گا نا۔ تو دوبارہ پیپر اگر میں لکھ کے دے سکتا ہوں؟ نہیں ہوگا نا۔ اس ٹائم ہی تمہارا امتحان تھا، جس ٹائم تم نے ماسٹر نے سکھایا، سیکھ کے تم نے یاد کر کے لکھا نہیں، اس ٹائم تمہارا امتحان تھا۔ اس کے بعد جب پیپر آؤٹ ہو گیا، یعنی پیپر تم نے جمع کر دیا، اس کے بعد تم کتنا بھی
صحیح ہو جاؤ، کتنا بھی جو جملہ اگر غلط لکھا اگر یاد آ جائے نا تو کوئی کام آنے والا نہیں. اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے نبی کے اوپر ایمان نہ لاؤ گی تو مرنے کے بعد تو ماننا ہی پڑے گا، تو اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.